السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں میں مس ماہم۔ بچوں آج کے لیکچر میں ہم ورک شیٹ کریں گے، اور بچوں یہ ورک شیٹ آپ اپنے کیمپس سے ہی لیں گے۔ تو بچوں آپ نے اس ورک شیٹ کی اچھی طریقے سے تیاری کرنی ہے تاکہ آپ کو امتحان میں پریشانی نہ ہو، اور آپ نے میقات دوم کی بھی اچھی طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ اور بچوں اس ورک شیٹ کے کچھ سوالات آپ کاپی میں کریں گے اور کچھ سوالات آپ ورک شیٹ میں ہی کریں گے۔ تو بچوں اب ہم اپنی ورک شیٹ پر چلتے ہیں۔ تو بچوں سب سے پہلے ہم سوال نمبر 1 پر چلتے ہیں۔ بچوں سوال نمبر 1 ہے، دو دوستوں کے درمیان سالانہ امتحان کی تیاری پر 8 سطور پر مشتمل مکالمہ تحریر کریں۔ بچوں میں نے آپ کو مکالمہ نگاری بتائی تھی، کسے کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ افراد آپس میں بات چیت کر رہے ہوں، بول رہے ہوں، اسے ہم مکالمہ کہتے ہیں، اور اسے تحریر کرنا یعنی کہ لکھنا مکالمہ نگاری کہلاتا ہے۔ تو بچوں یہ جو سوال نمبر 1 ہے یہ آپ کی ورک شیٹ میں غلط پرنٹ ہو گیا ہے، آپ اس کو ٹھیک کر لیے گا۔ یعنی کہ آپ کے پاس جو ورک شیٹ آئے گی اس میں جماعت اور بچے لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو کاٹ کر یہ لکھیے گا دو دوستوں کے درمیان سالانہ امتحان کی تیاری پر۔ تو بچوں جو میں نے لکھا ہوا ہے آپ وہی مکالمہ نگاری لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کے پاس ورک شیٹ آئے گی آپ اس کو کاٹ دیں گے۔ تو بچوں آپ اس پہ مکالمہ نگاری کیسے لکھیں گے کہ آپ اپنے دوست سے سالانہ امتحان کے بارے میں پوچھیں گے۔ اب آپ کا کوئی بھی دوست ہے تو آپ سب سے پہلے اسے سلام کریں گے، اپنی کاپی میں سلام لکھیں گے، السلام علیکم علی، جیسے کہ علی آپ کا کوئی دوست ہے تو آپ لکھیں گے السلام علیکم علی، تو پھر وہ آپ کو سلام کرے گا، اور پھر آپ اس سے پوچھیں گے اور تمہاری تیاری کیسی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ مکالمہ نگاری لکھیں گے امتحان کے بارے میں۔ تو بچوں آپ اس طرح سے لکھیں گے، اسی طریقے سے آپ کا سوال نمبر 1 مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح بچوں آپ مکالمہ نگاری ایک صفحے کی لکھیے گا۔ اب بچوں ہم سوال نمبر 2 پر چلتے ہیں۔ بچوں سوال نمبر 2 ہے، جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف الگ الگ کر کر لکھیں۔ بچوں یہ آپ کو جملے دیے ہوئے ہیں، آپ نے جملوں میں اسم، فعل اور حرف الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ اور بچوں یہ والا سوال نمبر 2 آپ نے ورک شیٹ میں ہی کرنا ہے۔ تو بچوں آپ کو پتہ ہے اسم کیسے کہتے ہیں؟ اسم کسی بھی شخص کا نام، کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی جگہ کا نام، اسے ہم اسم کہتے ہیں، کسی بھی جانور کا نام۔ تو بچوں ان جملوں میں جو اسم آئے گا آپ نے وہ اسم کے کالم میں لکھنا ہے۔ پھر بچوں فعل ہے، فعل کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کرنے کو، جو بھی کام ہو رہا ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ آپ کا ہنسنا، مسکرانا، کھیلنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سارے کام فعل ہیں۔ آپ کا بولنا، یہ سارے کام جو ہیں فعل ہیں۔ تو ان جملوں میں جو فعل آئے گا آپ اسے فعل کے کالم میں لکھیں گے۔ اور حرف کسے کہتے ہیں؟ بچوں حرف اسے کہتے ہیں جو جملوں کو جوڑے رکھے، جیسا کہ نے، پر، کو، میں۔ تو بچوں یہ سارے کیا ہیں؟ حرف جو جملوں کو جوڑے رکھتے ہیں، انہیں ہم حرف کہتے ہیں۔ تو بچوں ان جملوں میں جو حرف، اسم اور فعل آئے اسے آپ نے الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا سوال نمبر 2 مکمل ہو جائے گا۔ اب بچوں ہم سوال نمبر 3 پر چلیں گے۔ تو بچوں سوال نمبر 3 ہے، اشارات کی مدد سے خالی جگہ مکمل کریں۔ بچوں آپ نے کیا کرنا ہے، خالی جگہ میں آپ کو اشارے دیے گئے ہیں، آپ نے ان اشاروں کو سوچ کر لکھنا ہے کہ اس خالی جگہ میں کیا آئے گا۔ اب جیسے کہ نمبر 1 میں پڑھتی ہوں، انسان سوتے وقت دیکھتا ہے،
تو بچوں انسان سوتے وقت کیا دیکھتا ہے؟ ایک میں بتا دیتی ہوں، باقی آپ خود سے کریں گے۔ انسان سوتے وقت دیکھتا ہے خواب۔ پتہ ہے نا آپ کو انسان سوتے وقت کیا دیکھتا ہے؟ خواب۔ تو بچوں اس طرح سے آپ کو اشارے دیے گئے ہیں، آپ نے ان اشاروں کی مدد سے سوچ کر لکھنا ہے۔ اب بچوں ہم خالی جگہ نمبر 2 پر چلتے ہیں۔ بند کرنے کی ضد ہے ڈیش۔ بچوں بند کرنے کی ضد کیا ہے؟ آپ سوچ کر لکھیں گے۔ نمبر 3، محنت کرنے سے ضرور ملتی ہے ڈیش۔ بچوں محنت کرنے سے کیا ملتی ہے؟ آپ سوچ کر لکھیے۔ نمبر 4، حرف سے مل کر بنتے ہیں ڈیش۔ بچوں چھوٹے چھوٹے حرف سے مل کر کیا بنتے ہیں؟ آپ سوچ کر لکھیے۔ نمبر 5، اخبار میں روزانہ چھپتی ہے ڈیش۔ بچوں اخبار میں روزانہ کیا چھپتی ہے؟ وہ لکھیے۔ تو اسی طریقے سے آپ کا سوال نمبر 3 مکمل ہو جائے گا۔ اشارات کی مدد سے سوچ کر لکھیے۔ بچوں اب ہم سوال نمبر 4 پر چلیں گے۔ بچوں سوال نمبر 4 ہے، گرمی اور میرا پہلا روزہ پر 6 سطور پر مشتمل پیراگراف لکھیں، کاپی میں لکھیں۔ تو بچوں یہ سوال آپ کاپی میں لکھیں گے اور آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ کا گرمی میں پہلا روزہ کیسا گیا اس پر آپ پیراگراف لکھیں گے۔ آپ نے کیا محسوس کرا گرمی کے روزے میں، کس طرح کا آپ کو احساس ہوا، وہ سب آپ نے لکھنا ہے۔ جیسا کہ بچوں آپ سب جانتے ہیں کہ روزے گرمیوں میں آتے ہیں، اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں گرمی بھی محسوس ہوتی ہے اور پیاس اور بھوک تو لگتی ہی ہے۔ تو بچوں روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کے لیے، ان کی رضا کے لیے نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں۔ تو بچوں آپ نے اپنے روزے میں کس طرح سے محسوس کرا، کیسا گزرا آپ کا روزہ، آپ نے وہ اس پیراگراف میں لکھنا ہے۔ اس طرح سے آپ سوال نمبر 4 کریں گے کہ آپ کو اپنی تکلیف کے ساتھ ساتھ کیا دوسروں کی تکلیف بھی محسوس ہوئی گرمی کے روزے میں۔ تو بچوں اس طرح سے آپ لکھیں گے اپنے بارے میں کہ آپ کا پہلا روزہ کس طرح سے گزرا۔ تو یہ آپ کا سوال نمبر 4 مکمل ہو جائے گا۔ اب بچوں ہم سوال نمبر 5 پر چلیں گے۔ بچوں سوال نمبر 5 ہے، دیے گئے الفاظ کے 2 جملے بنائیے۔ جملے کاپی میں بنائیے۔ تو بچوں سوال نمبر 5 آپ نے کاپی میں کرنا ہے اور آپ نے ان 3 الفاظ کے جملے بنانے، اگر، لیکن، ورنہ۔ بچوں آپ اگر کا جملہ کیسے بنائیں گے؟ جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، اگر میں اچھے سے سبق یاد کرتا یا کرتی تو آج میرے اچھے نمبر آتے۔ تو بچوں اس کے اندر اگر آ گیا تو یہ جملہ آپ نے بنا لیا۔ اب اس کا دوسرا جملہ آپ کیسے بنائیں گے؟ نمبر 2، اگر میں جلدی سو کر اٹھتی یا اٹھتا تو میں دیر سے اسکول نہیں آتا یا آتی۔ تو بچوں آپ نے اس طرح سے ان تینوں الفاظ کے 2 جملے بنانے۔ اسی طرح آپ لیکن کا بنائیں گے اور اسی طرح آپ ورنہ کا جملہ بنائیں گے 2۔ اب بچوں ہم سوال نمبر 6 پر چلیں گے۔ بچوں سوال نمبر 6 ہے، اپنی 2 اچھائیاں اور 2 برائیوں کا استعمال کرتے ہوئے 2 جملے بنا کر صفت پر دائرہ بنائیے۔ جواب کاپی میں لکھیں۔ تو بچوں یہ سوال بھی آپ کاپی میں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے صفت کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بھی اچھائی، برائی، خوبی، خامی، رنگ، مقدار، یہ کیا ہے؟ یہ سب صفت ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو صفت کسی کی بھی خوبی، خامی یا کسی بھی رنگ کو ظاہر کرنا یا کسی بھی مقدار کو ظاہر کرنا صفت کہلاتا ہے۔ اب آپ نے اپنی 2 اچھائیاں اور 2 برائیوں کا استعمال کرتے ہوئے جملے بنانے۔
اب آپ نے اپنی 2 اچھائیوں اور 2 برائیوں کا استعمال کرتے ہوئے جملے بنانے، اور آپ کے جملوں میں جو صفت آئے گا آپ اس کے اوپر دائرہ لگائیں گے۔ اب جیسے کہ میں کچھ مثال دیتی ہوں، جیسے کہ میں نے بولا کہ میرے بال لمبے ہیں، یا پھر آپ لکھ لیں میرے بال چھوٹے ہیں۔ تو بچوں، لمبے اور چھوٹے کیا ہے؟ صفت۔ آپ نے بالوں کی خوبی بتائیے نا، اچھائی بتائیے نا اپنے، اور برائی بھی بتائیے کہ میرے بال لمبے ہیں اور میرے بال چھوٹے بھی ہیں۔ تو بچوں، آپ دائرہ کس پہ بنائیں گے؟ لمبے اور چھوٹے پر۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور اپنی اچھائی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں ایک سچا بچہ ہوں، یا میں ایک سچی بچی ہوں۔ تو بچوں، سچا اور سچی کیا ہے؟ صفت، آپ کی خوبی ہے۔ تو آپ سچی یا سچا پر دائرہ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اسی طرح سے اپنی 2 خامیاں بھی لکھیں گے کہ کبھی کبھار میرا کام گندا ہو جاتا ہے۔ تو گندا کیا ہے؟ صفت ہے، آپ کی خامی ہے نا کہ کبھی کبھار آپ کا کام گندا ہو جاتا ہے۔ تو آپ اسی طرح سے گندا پر دائرہ بنائیں گے۔ پھر آپ دوسری خامی اپنی یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں کبھی کبھار ریس میں آہستہ بھاگتا ہوں۔ تو بچوں، آہستہ کیا ہے؟ آپ کی خامی ہے نا کہ آپ کبھی کبھار ریس میں آہستہ بھاگتے ہیں۔ تو آہستہ جو ہے وہ صفت ہے، خوبی اور خامی کو صفت کہتے ہیں۔ تو آہستہ جو ہے آپ کی خامی ہے، اس لیے آپ آہستہ پہ سرکل کریں گے، دائرہ بنائیں گے۔ بچوں، اگر اس کے علاوہ آپ کی اور کوئی خوبی یا خامی ہے تو آپ وہ لکھ کر صفت پر دائرہ بنائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ آپ اس طرح سے لکھیں گے۔ بچوں، اب ہم سوال نمبر 7 پر چلیں گے۔ بچوں، سوال نمبر 7 ہے الفاظ کی مدد سے عبارت مکمل کریں، یعنی پیراگراف مکمل کریں۔ یہ آپ کو الفاظ لکھ کر دیے ہوئے، آپ نے یہ پیراگراف میں لگانے ہیں۔ الفاظ ہیں آپ کے رش، لطف اندوز، سجاوٹ، پریشان، خیال، قیمتیں، تہوار، تیاریاں، انعام، عید۔ اب بچوں، میں پیراگراف پڑھوں گی اور آپ نے یہ الفاظ پیراگراف میں لگانے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم پیراگراف پر۔ بچوں، تو یہ اوپر آپ کا پیراگراف دیا ہوا ہے، آپ نے وہی الفاظ اس پیراگراف میں لگانے ہیں۔ اب میں پیراگراف پڑھ رہی ہوں۔ عید الفطر مسلمانوں کا پیارا ڈیش ہے۔ آپ سوچ کر لکھیں گے کہ کون سا ورڈ آئے گا اس کے اندر۔ یہ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیش ہے۔ عید کی ڈیش کئی دن پہلے سے شروع کر دی جاتی ہے۔ بازاروں میں بہت ڈیش دکھائی دیتا ہے۔ دکانوں کی ڈیش بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ چیزوں کی ڈیش بھی بڑھ جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس رونق سے ڈیش ہوتے ہیں اور کچھ ڈیش، مگر اس موقع پر ہمیں اپنے غریب بہن بھائیوں کا ڈیش رکھنا چاہیے۔ انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا اصل ڈیش ہے۔ تو بچوں، یہ میں نے پیراگراف پڑھا ہے، اب آپ الفاظ کو دیکھ کر سوچ کر لکھیے گا، اور یہ کام آپ ورک شیٹ میں ہی کریں گے، یہ والا سوال۔ اب بچوں، ہم سوال نمبر 8 پر چلیں گے۔ بچوں، سوال نمبر 8 ہے جملہ پہچان کر زمانہ لکھیں، ماضی، حال، مستقبل۔ بچوں، میں نے آپ کو فعل، ماضی، حال، مستقبل پڑھایا تھا نا، تو آپ نے ان جملوں کے آگے وہی لکھنا ہے کہ یہ کون سے زمانے کا جملہ ہے۔ بچوں، فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو آپ پہلے کر چکے ہو، جو آپ کل کر چکے ہیں یا پرسوں کر چکے ہیں، وہ کام جو آپ پہلے کر چکے ہیں۔ حال کسے کہتے ہیں؟ جو کام آپ ابھی کر رہے ہوں۔ اور مستقبل کسے کہتے ہیں؟ جو کام آپ کریں گے فیوچر میں۔
تو بچوں آپ نے ان جملوں کے آگے یہی لکھنا ہے کہ یہ ماضی کا جملہ ہے یا حال کا جملہ ہے یا مستقبل کا جملہ ہے۔ اب میں جملہ نمبر 1 پڑھ رہی ہوں۔ میں کل شاپنگ کرنے جاؤں گی۔ تو بچوں یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ فعل ماضی ہے یا فعل حال ہے یا فعل مستقبل ہے؟ آپ جملہ سوچ کر لکھیے گا کہ وہ کل شاپنگ کرنے جائے گی، تو ان تینوں میں سے کون سا ہوگا؟ نمبر 2، میرا انگریزی کا پرچہ آسان آیا تھا۔ تو بچوں اس کا انگریزی کا پرچہ آسان آیا تھا یعنی کہ ہو چکا ہے۔ تو بچوں یہ آپ سوچ کر لکھیے گا کہ یہ کون سا جملہ ہے، یہ فعل ماضی کا جملہ ہے یا فعل حال کا جملہ ہے یا فعل مستقبل کا جملہ ہے۔ نمبر 3، آمنہ امی کی مدد کر رہی ہے۔ بچوں وہ مدد ابھی کر رہی ہے، تو آپ سوچ کر لکھیے۔ نمبر 4، کل میرا اردو کا املا ہوگا۔ تو بچوں اس کا کل املا ہوگا، تو آپ سوچ کر لکھیں کہ یہ کس زمانے کا جملہ ہے۔ نمبر 5، طالب کبوتروں کو دانہ ڈال رہا ہے۔ تو بچوں وہ ابھی دانہ ڈال رہا ہے، تو آپ سوچ کر لکھیں، اور یہ والا سوال بھی آپ ورک شیٹ میں ہی کریں گے، کاپی میں نہیں کریں گے۔ تو بچوں اس طرح سے آپ کا سوال نمبر 8 مکمل ہو جائے گا۔ یہ بہت آسان سا سوال ہے۔ تو بچوں اب ہم سوال نمبر 9 پر چلیں گے۔ بچوں سوال نمبر 9 ہے، واحد جمع کا استعمال کرتے ہوئے جملے تبدیل کریں۔ بچوں آپ کو پتہ ہے واحد جمع کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی ایک شخص یا چیز کو واحد کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ افراد یا چیزیں جمع کہلاتی ہیں۔ تو بچوں ان جملوں میں آپ نے جو واحد لکھا ہوا ہے اسے جمع میں تبدیل کرنا ہے، اور جو جمع لکھا ہوا ہے اسے واحد میں تبدیل کرنا ہے۔ اب جملہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، مچھلی تیرتی ہوئی اچھی لگ رہی ہے۔ تو بچوں اس میں ایک مچھلی کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ نے اس جملے کی پوری جمع بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سوچ کر خود سے بنائیں گے۔ نمبر 2، میری کتاب کا صفحہ پھٹ رہا ہے۔ تو بچوں اس میں بھی ایک کی بات ہو رہی ہے، ایک صفحہ اور کتاب کی، تو بچوں آپ اس میں بھی جمع بنائیں گے۔ نمبر 3، یہ کرسیاں کس نے توڑیں؟ بچوں اس میں کرسیاں یعنی کہ ایک کرسی نہیں بلکہ کرسیاں، زیادہ کرسیاں کی بات ہو رہی ہے، تو آپ اس کی واحد بنائیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو اس طرح سے آپ کا سوال نمبر 9 مکمل ہو جائے گا۔ بچوں ہم سوال نمبر 10 پر چلیں گے۔ بچوں سوال نمبر 10 ہے، ہندسوں کو الفاظ میں لکھیں۔ یعنی بچوں یہ جو آپ کو گنتی دی ہوئی ہے نمبرز میں، آپ نے ان کو حرف میں لکھنا ہے، یعنی الفاظ میں لکھنا ہے۔ اب 11 کو آپ الفاظ میں لکھیں گے، اسی طرح آپ 21 کو بھی الفاظ میں لکھیں گے، اسی طرح آپ 27 کو بھی الفاظ میں لکھیں گے، اسی طریقے سے بچوں آپ 45 کو الفاظ میں لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد 49 کو آپ الفاظ میں لکھیں گے۔ تو آپ کا سوال نمبر 10 مکمل ہو جائے گا۔ اب بچوں ہم سوال نمبر 11 پر چلیں گے۔ بچوں یہاں پہ سوال نمبر 11 نہیں لکھا ہوا بلکہ سوال نمبر 10 لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو 11 کر لیجئے گا۔ تو بچوں سوال نمبر 11 ہے، دی گئی خالی جگہوں کو مناسب محاورات سے لکھیے۔ بچوں میں نے آپ کو محاورات بتائے تھے کسے کہتے ہیں۔ محاورات الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے اصلی معنوں میں استعمال ہونے کے بجائے نقلی معنوں میں استعمال ہوں، انہیں ہم محاورات کہتے ہیں۔ تو بچوں میں نے آپ کو یہاں پر کچھ محاورات لکھ کر دیے ہیں، آپ نے محاورات کو پڑھ کر خالی جگہ میں پر کرنا ہے، یعنی خالی جگہوں میں لکھنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو محاورات کے معنی پتہ ہوں۔ اب جیسے کہ میں نے نمبر 1 پر محاورہ لکھا ہے، اپنی اپنی بولنا، بولی بولنا، یعنی اپنے دل کی بات کرنا۔ نمبر 2 لکھا ہے، ہاتھوں کے طوطے اڑنا، یعنی مطلب ہے اس کا بہت زیادہ پریشان ہونا۔ نمبر 3، ہکا بکا رہ جانا،
یعنی اس کا مطلب ہے حیران رہ جانا۔ نمبر 4 ہے آٹھ آٹھ آنسو رونا، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ رونا۔ اور آخر میں لکھا ہے میں نے ہاتھ ملتے رہ جانا، اس کے معنی ہیں افسوس ہونا۔ تو بچوں میں نے آپ کو یہ محاورات کے معنی بتائیں، اب آپ خالی جگہوں میں لکھیے گا۔ میں خالی جگہ پڑھ رہی ہوں، آپ خود سے سوچ کر لکھیے گا، اور یہ والا سوال بھی آپ ورک شیٹ میں کریں گے۔ جب سلیم صاحب کی فیکٹری میں آگ لگی تو ان کے ڈیش گئے، آپ سوچ کر لکھیں کون سا محاورہ آئے گا، کیونکہ میں نے آپ کو معنی بھی بتائے ہیں۔ کچھ ملازم تو ڈیش تھے، جبکہ فیکٹری کا مینیجر ڈیش رہ گیا، آپ سوچ کر لکھیں۔ کچھ دیر میں چاروں طرف لوگ جمع ڈیش ہو گئے، ہر شخص ڈیش ڈیش بول رہا تھا، جبکہ سلیم صاحب بیچارے ڈیش رہ گئے۔ تو بچوں یہ آپ کا آخری سوال تھا، آپ نے محاورات سوچ کر خود سے لکھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی یہ ورک شیٹ کمپلیٹ ہو گئی۔ آپ نے اس کی اچھی طریقے سے تیاری کرنی ہے، اور اپنے میقات دوم کی بھی اچھی طریقے سے تیاری کرنی ہے، تاکہ آپ عید کے بعد جب آئیں تو آپ کو امتحان میں پریشانی نہ ہو۔ اور یہ ورک شیٹ اپنی اردو کی کاپی میں چسپا کریے گا اور پھر چیک کروائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مس ماہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔